میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کائنات میں سب سے افضل ترین کام، سب سے اونچا کام وہ انسانوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے والا کام ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کس قسم کے انسان چاہتے ہیں، یا اللہ جل شانہ انسان سے کیا مطالبات فرماتے ہیں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس عمل میں انسانوں کی مدد کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو وہ اخلاق سکھانا، وہ عبادات سکھانا، وہ معاملات سکھانا اور وہ کردار سکھانا، یہ اس کائنات کا سب سے افضل ترین کام ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام یہی کام کیا کرتے تھے۔ نبی جتنے دنیا میں آتے تھے وہ ان کا بنیادی اور مرکزی کام یہی ہوتا تھا۔ اب اس کام کے کرنے کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ آج کی دنیا بھی اس کو مانتی ہے اور اس کے لیے کئی طریقے تجویز کرتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس موضوع پر، یعنی ان اچھے اخلاق پر، اچھے کردار پر، اچھے رویوں پر، خالق کائنات کے ساتھ ایک اچھے تعلق پر، دنیا میں رہنے کے ایک صحیح طریقے پر، یا دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے کتابیں لکھی جائیں، مضامین لکھے جائیں اور تقریریں کی جائیں، بیانات کیے جائیں، لوگوں کو زبانی سمجھایا جائے یا لکھ کر سمجھایا جائے۔ یہ ساری صورتیں ممکن ہیں اور دنیا میں اس طریقے سے بہت ساری تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم کے کتنے سارے طریقے ہیں، لیکن اب آج کل تو ایک تعلیم کا اور مختصر طریقہ نکل آیا ہے کہ لوگ کلاس روم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے، لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، لوگ اس کو سن لیتے ہیں۔ بڑا مقبول ذریعہ تعلیم ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس ذریعے سے تعلیم دے رہی ہیں۔ آپ ان کے لیکچر سن لیں، آن لائن امتحانات دے دیں، آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں۔ پاکستان میں رہ کر لوگ امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے رہے ہیں۔ تو ایک طرز تعلیم ہے، دنیا میں پہلے بھی تھا، اور دنیا میں بڑے مشہور فلسفی جب دنیا میں تعلیم کا آغاز ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے اپنے فلسفے یا اپنے خیالات یا اپنے افکار پیش کیے کہ دنیا میں کیسے رہنا چاہیے انسانوں۔ چند سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی سب نے کوشش کی کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، اچھے طریقے سے رہ کیسے سکتا ہے، ایک اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ ان چیزوں پر سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس تعلیم کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے سب سے مؤثر ترین، افیکٹو، سب سے زیادہ موسٹ افیکٹو طریقہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کے لیے یہ پسند فرمایا اور یہ تجویز فرمایا کہ نبی خود اپنی تعلیم کا ایک جیتا جاگتا ثبوت بن کر سامنے ہوں گے۔ یعنی ان کی تعلیم کے سب سے زیادہ اثرات ان کی اپنی زندگی پر ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا کی تعلیم میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص ایک تعلیم یا ایک تعلیمات کا کوئی خاص قسم کا ایک سیٹ ہے اس کے پاس، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ مثلا ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو سگریٹ نوشی کے بہت سارے نقصانات بتائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی دراز میں سگریٹ رکھا ہوا ہے اور وہ پیتے ہیں مثال کے طور پر۔ اور اسی طرح آپ کسی بہت اچھے جس کو کہنا چاہیے انجینئر، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، دنیا جہان کو چیزیں بنا کر دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اپنے گھر کا نقشہ اور اس کی اپنی چیزیں درست۔ اردو کا تو محاورہ ہے کہ درزی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور موچی کے
جوتے جو ہے وہ سلے ہوئے نہیں ہوتے. تو اپنے فن کا انسان کے اپنے اوپر اس کا اثر کیا ہے. یا ہمارے ہاں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جن لوگوں کے ذمے قانون کی پاسداری ہے وہ قانون کے نمائندے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ قانون شکنی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی تعلیمات کے خلاف چلنا، اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ بندہ جب اس تعلیم کو بیان کرتا ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، لوگوں میں اس کا اثر نہیں آتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں قطعاً یہ ترتیب نہیں تھی. وہ جو کہتے تھے یا جو تعلیم لے کر آتے تھے وہ خود اس کا سب سے بڑا نمونہ اور اس کا ایک بہت بڑی مثال ہوا کرتے تھے. اور اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں کو یہ کمالات عطا فرمائے تھے. ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں میں سے کسی میں عظمت اور توقیر اور عزت اور تقدیس کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے، ہم سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. مگر ایسا ہوا کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات چونکہ ایک محدود وقت کے لیے تھیں تو ان کی حفاظت بھی ایک محدود وقت تک کے لیے کی گئی. جب تک وہ ریلیونٹ تھیں، جب تک ان کی اس تعلیم کو چلنا تھا، اس کتاب کو چلنا تھا، اس شریعت کو چلنا تھا. جب اگلا کوئی نبی آیا یا اگلی کوئی کتاب آئی یا اگلی کوئی شریعت آئی تو ظاہر بات ہے کہ پچھلی منسوخ ہو گئی. جب پچھلی منسوخ ہو گئی تو اس کو معاشرے میں زندہ اور باقی رکھنے کی ضرورت نہیں رہی باقی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا، اس کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا، اور نہ یہ کہا گیا کہ ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ محفوظ رہے گی. جو لوگ پڑھنے لکھنے کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا جو خاکہ موجود قرآن کے علاوہ تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں تحریف شدہ کتابوں میں یا ویسے ان کے اوپر کسی نے کوئی ریسرچ کی ہو، کوئی تحقیق کی ہو، تو جو خاکہ موجود ہے دنیا کے پاس ہمارے بھی سامنے ہے، ان نبیوں کے نام لیواؤں کے بھی سامنے ہے، یعنی یہود و نصارہ کے بھی سامنے ہے. وہ جو موجود جو کنٹینٹ ہے، جو مواد ہے، وہ انتہائی ناکافی ہے. اس سے کوئی انسان بھی اپنی زندگی کا رخ نہیں متعین کر سکتا. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں گے اور عیسائیت کے مراجع اور مصادر سے دیکھیں گے، عیسائیت کی جو ریفرنس بکس ہیں ادھر سے دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو کچھ اخلاقی پہلو ان کی تعلیمات کے نظر آئیں گے. مثلا یہ کہ وہ بڑے عفو درگزر معافی ہے، خدمت خلق ہے. اور عیسائی دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ جو کچھ ان کے بارے میں موجود ہے یہ ان کی صرف آخری 3 سالہ زندگی کی کچھ تفصیلات ہیں. اچھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حکومت کی، نہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں، نہ حکومتوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑی جو انہوں نے محفوظ رکھی ہوں یا ان کے پاس موجود ہو. کاروبار، تجارت، اس کے حوالے سے کوئی چیز ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. ازدواجی زندگی، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، تو ازدواجی زندگی اور اس کے حوالے سے جتنی بھی اس کی تفصیلات ہیں صلہ رحمی کی اور رشتہ داروں کی، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں موجود نہیں ہے. دنیائے یہود موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتی ہے، لیکن یعنی آپ مستند اور غیر مستند کو تو چھوڑ دیں، ان کے پاس جو کچھ ہے اگر آپ اس سب کو مستند بھی مان لیں 1 منٹ کے لیے، جو یقیناً ہم نہیں مان سکتے، اگر آپ مان لیں کہ چلے ان کے پاس جو کچھ ہے جس کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر وہ سارا کا سارا بھی اوتھینٹک ہے اور سارا کا سارا بھی مستند ہے، تو اس کو اگر پڑھا جائے تو وہ کسی انسان کی زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی نہیں کرتا. اور اس سے نہیں کرتا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، ایسا نہیں ہے کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں کوئی چیز نامکمل تھی یا ان کی تعلیمات میں کوئی چیز نامکمل تھی. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. میں نے تو کہا لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے تفریق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، فضیلت کے معیارات، لیکن اس میں سے کوئی چیز رہی نہیں باقی. اور نہ رہنے کی ایک بڑی معقول وجہ تھی
کہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے جو اسوہ اللہ جل شانہ نے بنایا اور جو نمونہ بنایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. انہی کی چیزیں اللہ نے محفوظ رکھنی تھی, انہی کا طرز اللہ نے محفوظ رکھنا تھا, کیونکہ وہ اس میں وہی چیز چلنی تھی, یعنی اسی سکے نے چلنا تھا. اور ان حضرات کی زندگیوں کا جو اصولی پیغام تھا, جو جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا تھا, اس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. وہ سب کا ایک ہی جیسا ہے. وہ بتا دیا کہ یہ وہ اصولی چیزیں ہیں. مثلا ان حضرات نے توحید کی بات کی, توحید میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہونا تھا, تو ان کے توحید کے جملے اور ان کے توحید کے کلمات وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. ان حضرات نے آخرت کی بات کی, آخرت کی آمد کی کہیں, تو آخرت ایک عقیدہ آخرت ایسا ہے کیونکہ تبدیل تو نہیں ہوتا, ساری امتوں کے لیے ایک جیسا تھا. اس کا خلاصہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نقل کر دیا. تو گویا پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا ان کی دعوت یا ان کے پیغام یا ان کی نبوت یا ان کے کام کے دو حصے تھے. ایک حصہ تھا اصولی, جس نے چینج نہیں ہونا تھا, جیسے کہ عقائد ہیں, جیسا کہ بنیادی اور مرکزی تعلیمات ہیں, اس کو تو محفوظ رکھا قرآن پاک نے. قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا ان کی زندگیوں کا. ان کی زندگی کا ایک تعلیمات کا ایک حصہ تھا جو ان کی امت کے لیے یا ان کی قوم کے لیے یا ان کے جو ان کا جتنا زمانہ یا دورانیہ تھا وہ اس وقت تک کے لیے ریلیونٹ تھا. اس کو اللہ جل شانہ نے اس وقت تک محفوظ رکھا, اور جب اگلا نبی اور نئی شریعت اور نئی ترتیب آ گئی تو اس کی حفاظت ان کے مذہبی پیشواؤں کے ذمے تھی. وہ اس کو انہوں نے نہیں کیا, اور اس میں رد و بدل کر دیا, اس کو بدل دیا. کوئی چیز اس کی صحیح معنوں میں موجود نہیں تھی, نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حیثیت بالکل اور ہے. سب سے بڑی اور اہم چیز تو یہ کہ آپ کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت نے نہیں آنا تھا, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا, آپ کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا تھا, کسی کتاب نے نہیں آنا تھا. تو قیامت تک کے لیے طے ہو گیا تھا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نبوت کی جو مثال دی, آپ نے فرمایا کہ میری نبوت کی مثال ایسے کہ جیسے کوئی شخص ایک بہت ہی شاندار عمارت بنائے, ایک حسین و جمیل عمارت بنائے, مگر اس میں ایک اینٹ کا خلا رہ جائے, اور دیکھنے والا جب اس عمارت کو چاروں طرف سے دیکھے تو وہ اس کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کے اوپر دنگ رہ جائے, مگر اس ایک اینٹ کا جو خلا ہے اس کو وہ نہ سمجھ پائے کہ یہ کیوں چھوڑ دیا گیا. تو فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں, اور میں نبی آخر الزمان, آخری نبی ہوں, کہ میرے ذریعے سے نبوت کی اس عمارت میں اللہ جل شانہ نے اس کی تکمیل فرمائی. اس سے پہلے بھی یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, تو ان سب نے گویا دین کی اس عمارت کے اندر ان سب کا ایک حصہ ہے, اور وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کی اس خاصیت کا جو تقاضا تھا, اس خصوصیت کا جو تقاضا تھا, وہ آپ کی زندگی کے تمام چیزوں کی حفاظت, کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز محفوظ رہے گی, اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی کہ لوگوں کو اس پہ تعجب ہوگا کہ اس کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ. جس طرح آپ کی تعلیمات پر مشرکین مکہ جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا مذاکرہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اس پر حیران ہوتے تھے, اور پوچھا انہوں نے باقاعدہ صحابہ سے کہ کیا تمہارے نبی تمہیں بیت الخلاء جانے کا اور وہاں فارغ ہونے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتے ہیں؟ یعنی ان کا خیال تھا اس سے نبی کی اتنی اونچی تعلیمات کا اس چیز سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو حضرات صحابہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے بھی سکھائے ہیں اور ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں. زندگی کا وہ حصہ جو بہت ہی نجی ہے, بہت ہی زیادہ پرسنل ہے, یعنی کسی شخص کی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے نجی مراسم, ان کے تعلقات اور اس کی ترتیب. صحابہ جیسے معاشرے میں جہاں حیا اور پردہ اپنے پورے عروج پر لے جایا جا چکا تھا, اس کی تفصیلات تک اس امت کے لیے محفوظ رکھی گئیں, اور یہ ضابطہ اور قاعدہ طے ہوا کہ شریعت کے معاملات میں پوچھنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے حیا کو رکاوٹ نہیں بنایا جائے گا. یعنی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ چیز حیا کے خلاف ہے اس لیے اس پر سوال نہیں ہوگا, اس میں انسان جو مرضی اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. وہ بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں رکھا گیا. صحابہ نے کھل کر سوالات کیے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پردے میں آ کر ازواج مطہرات سے بھی, ان سے بھی پوچھا. اور کبھی ان سوالات کے اوپر مدینہ کے معاشرے میں یا آپ صحابہ کے معاشرے میں یہ نہیں سمجھا گیا کہ یہ سوال کیوں اٹھایا گیا, یہ سوال کیوں پوچھا گیا, بلکہ ان کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں زندگی اسی طرح گزارنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے ہیں یا کر کے گئے ہیں. آپ کا ہر عمل جو ہے اس کو زندہ. یہ اس امت کی خصوصیت تھی کہ سب سے پہلے تو ہر چیز پوچھی گئی اور ہر چیز پر سوال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عجیب 23 سالہ زندگی میں ایک عجیب مختلف حالات سے گزارا, مختلف کاموں کے ذریعے سے, مختلف چیزوں کے ذریعے سے, کہ اس میں اس قدر ڈائیورسٹی ہے, اتنا تنوع ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں وہ زمانہ بھی ہے کہ آپ اپنے ایک رفیق کے ساتھ, ایک کو اپنے ساتھ لے کر اور ایک کو اپنے بستر پر لٹا کر مکہ مکرمہ سے اس لیے جا رہے ہیں, اس لیے ہجرت فرما رہے ہیں کہ آپ پر اس شہر میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. آپ کو دعوت دینے میں مشکلات ہیں, عبادت میں مشکلات ہیں, اپنے کام میں مشکلات کا تو آپ نے سامنا کیا 13 سال, لیکن وہ مشکلات اب اس حد تک بڑھ گئی ہیں اور وہ لوگ اس قدر آپ کے جان کے درپے ہو چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے حکم سے آپ نے بالآخر شہر چھوڑا. کوئی شہر چھوڑ دینا, اپنے گھر سے نکل جانا, اپنا گھر بار اور اپنی ہر چیز چھوڑ دینا کسی انسان کی مظلومیت کی یا اس کی بے بسی کی ایک آخری حد ہوتی ہے. اور پھر یہ دور بھی آپ کا موجود ہے اور اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور پھر چند سال کے بعد اسی شہر میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. پورے شہر کے انسانوں کی زندگی آپ کے رحم و کرم اور آپ کے اشارہ ابرو پر ہوتی ہے کہ آپ اشارہ بھی کریں. ایک انتہائی گستاخ شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دے, مجھے امن دے دیجیے. یہ وہ شخص تھا جس کے جرائم میں ایسے جرائم تھے کہ ناقابل معافی اور ناقابل عفو تھے. اس پر صحابہ کا خون تھا, اس نے انتہائی سب و شتم کیا تھا, بہت زیادہ, بہت بڑا وہ شاتم رسول تھا. تو اس نے آ کر آپ سے ایک دم سامنے آ کر آپ سے معافی کا طالب ہوا. تو آپ نے کہا کہ ہاں تمہیں امان, تمہیں معافی, تمہیں امان ہے. تو بعد میں صحابہ کو اس کی معافی پر تعجب ہوا کہ اس کو کیسے معافی مل گئی, یہ تو کسی بھی اعتبار سے معافی کا مستحق نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے معاف کرنے سے پہلے, یعنی وہ تو اس کے جرائم تو ایسے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جب اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کو معافی, تم لوگوں نے اس سے پہلے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اشارہ فرما دیتے, مطلب جو اس نے بات کی تو بجائے اس کو جواب دے کر معافی دینے کے, اگر آپ ہمیں اشارہ کر دیتے, آنکھ سے اشارہ کر دیتے کہ اس کا کام تمام کر دو تو ہم کر دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اشارے کرے, یعنی وہ چھپی ہوئی اس بندے کو پتہ نہ ہو اور میں کوئی ایسا اشارہ اس کے بارے میں کروں جس سے تم لوگ, یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے خلاف. کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کی زندگیاں آپ کے اشارے پر آ چکی تھی اور یہ ایک اتنا بڑا فرق ہے. اس وقت کے بھی احکامات موجود. بعض انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں جنگ کی نوبت نہیں آئی, لشکروں کی قیادت کی نوبت نہیں آئی, ان کی تعلیمات کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے زیادہ غزوات تھوڑے سے عرصہ حیات کے اندر, جو مدینہ کی زندگی کی دوسری ہجری سے لے کر آپ کی وفات تک کا جو زمانہ ہے, اس میں ایسے پے در پے اور یکے بعد دیگرے, اور ہر غزوے کی نوعیت دوسرے سے مختلف ہے. ہر ایک میں علماء نے کتاب المغازی کے نام سے حدیثی کتابوں میں, مستقل سیرتی کتابوں میں غزوات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, جو بدر سے شروع ہوتی ہیں, بڑا غزوہ بدر سے پہلے بھی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے مارکے, لیکن جو بڑا مارکا غزوہ بدر سے جو شروع ہوتا ہے اور آپ کی حیات کے آخر تک جو غزوہ اور سرایا جن سے آپ کا سابقہ ہوا, اس کی اتنی تفصیلات قلم بند کی ہیں کہ اس پہ مستقل بڑی بڑی تصنیفات ہیں اور بہت شروع کے زمانے میں وہ لکھی گئی ہیں. تو
یہ جو اس کو عربی میں تنوع کہتے ہیں، یعنی ایک ڈائیورسٹی، ہر قسم کی اس میں دور ملے گا. اس میں وہ زمانہ بھی ملے گا کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، اور وہ زمانہ بھی ملے گا جب غنیمت کی بہتات ہے، اور وہ زمانہ بھی ملے گا جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور وہ زمانہ بھی ملے گا جب آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ یا 1,40,000 رفقا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ کے ساتھ. یہ آپ نے جو محنت اس 23 سال کے عرصے میں کی تھی اور جو انسان تیار کیے تھے، وہ سارے کے سارے اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے موجود تھے. اسی لیے اس موقع پر آپ نے اپنا وہ مارکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو انسانیت کا سب سے بنیادی اور بڑا چارٹر قرار دیا جاتا ہے، جس میں آپ نے کچھ اصولی چیزیں بیان فرمائیں. کئی موقع ملا تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں کہ آپ نے اس موقع پہ کیا کیا کچھ ارشاد فرمائے تھے. تو یہ دونوں ادوار آپ نے دیکھے. اسی طرح آپ نے ہجرت بھی دیکھی اور آپ نے فتح بھی دیکھی. آپ نے غزوات میں فتح بھی دیکھی اور اس میں ایک ظاہری شکست کے اسباب بھی دیکھے. آپ نے خود اقدام بھی دیکھا اور اپنے اوپر ہونے والے اقدامات جو آپ کے اوپر لوگ آئے مختلف طریقوں کے ساتھ، اس کو بھی آپ نے دیکھا. بادشاہوں کے ساتھ مراسم، تعلقات، ان کو خطوط، ان کی طرف سے جوابات یا ان کو ہدایہ اور ان کی طرف سے ہدایہ، پوری سفارتکاری کا ایک مکمل مربوط نظام آپ کی زندگی میں چلا اور آپ نے اس کو بھی دیکھا. سوسائٹی میں جو نچلے طبقات سمجھے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ آیا، اور سرداران قریش کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ آیا. خواتین کے لیے بھی، اور ان کو مسلمانوں کی زندگیوں میں ان کا جو ایک رول ہے اس کو جس طریقے کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا وہ بھی سامنے آیا. اور اس زمانے میں جو سوسائٹی میں ان کی حیثیت تھی اس کی تصویر بھی پوری کی پوری حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. یہ جو ایک پورا نظام حیات ہے آپ کا، جس کا آغاز آپ کی پیدائش سے ایک طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش اور اس کے بعد کے بہت سارے واقعات کا تعلق، اگرچہ وہی نہیں آئی تھی لیکن اس کا تعلق آپ کے پیغام کے ساتھ تھا. اس پوری زندگی کو ہم لوگ سیرت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بایوگرافی ہے، سیرت النبی ہے. اور اس پر اتنا کام ہوا ہے، اس قدر تصانیف لکھی گئی ہیں، اور ہر طریقے سے اس کے ایک ایک پہلو کے اوپر. اب میں اس دن ایک اپنی لائبریری میں ہی دیکھ رہا تھا کہ نبوت کے بعد کی زندگی تو یقیناً بڑی اہم ہے، نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ پہلے نبوت ملنے سے پہلے آپ کے کام کیا ہوتے تھے، آپ نے کیا کیا کچھ کیا، آپ کا بچپن کیسے گزرا. اس بچپن میں جو واقعات بعض پیش آئے، مثال کے طور پر آپ کے بچپن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، فرشتے آسمان سے آئے اور انہوں نے آپ کو لٹایا. ایک دفعہ حضرت آپ کی جو دائی صاحبہ تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ایک دفعہ ان کے ہاں، اس کے بعد بھی بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کم سے کم 4 دفعہ زندگی کے مختلف ادوار میں. تو اس کی بچپن میں اس کی حکمت کیا ہو سکتی تھی، اور وہ جو کہا انہوں نے کہ یہ ایک طرح کی سرجری تھی، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب سینہ چاک کیا تو اس میں سے کچھ چیز نکال کر، ایک لوتھڑا نکال کر باہر پھینکا فرشتوں نے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سیا. تو اس کا کیا اس سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اس واقعے کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہونا تھا. اور اس میں جو لفظ آتا ہے وہ یہ کہ یہ شیطان کا حصہ ہوا، یعنی کہ ایک مادہ، شر کا مادہ بظاہر حدیث کے الفاظ سے لگتا ہے. تو کیا شر کا مادہ کوئی ایسی چیز ہے انسان کے اندر کہ جس کو سرجری کے ذریعے ریموو کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس طرح ہوتا پھر تو سارے انسان یہ سرجری کروا لیں اور ہر ایک میں سے شر نکل جائے گا اور وہ خیر کا مجموعہ بن جائے گا. تو یہ جو چیزیں صحیح احادیث میں اور حدیث کی صحیح کتابوں میں اس کی درست توجیحات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا آپ کی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے، یہ سارا مضمون اور یہ ساری تفصیلات تعلق رکھتی ہیں سیرت النبی کے ساتھ. اس سے یہ صرف کوئی ہسٹوریکل اور تاریخی چیزیں نہیں ہوتی کہ اس سے آپ کو تاریخ معلوم ہو جاتی ہے. اس میں جو سب سے اہم ترین چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ اپنے تمام احوال کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، اور جو سارے آ جاتا ہے تو آپ پر بھی زندگی مختلف ادوار آتے ہیں. دیکھیں آپ نے جوانی گزاری کہ کچھ جوانی سے گزر رہے ہیں، آپ نے
اچھے حالات بھی دیکھے ہوں گے، برے حالات بھی دیکھے ہوں گے، ہر قسم کے انسان پر حالات. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کہتا ہے لوگوں کے اوپر ہم حالات کو الٹتے پھیرتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے. تو ہر قسم کے حالات جس سے بھی انسان گزر رہا ہو، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک نمونہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ایسے کیا، اس زندگی کے اس دور میں ایسے کیا، اس زندگی کے اس مرحلے کے اوپر آپ نے ایسے کیا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ہمارے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ ہے اور نمونہ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیرت کی ایک ترتیب معلوم ہو اور ہمیں ایک پورا نقشہ ہمارے ذہن میں موجود ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، اور آپ کی وفات کے بعد کے جو 30 سال جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک میرے ہی نہج پر اور میرے ہی طرز پر مسلمانوں کا نظام قائم رہے گا، یعنی خلافت راشدہ کے جو 30 سال ہیں، اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو یہ 30 سال اور آپ کی حیات کے اگر آپ پورے 63 سال لیں تو 63 سال، یا پھر اگر آپ اس کے آخری 23 سال لیں تو یہ کوئی نصف صدی تقریباً بنتی ہے. اس نصف صدی سے مسلمانوں کی آگاہی کم سے کم ایسے ہونی چاہیے جیسے ایک پوری تصویر اور ایک پورا نقشہ ان کے سامنے ہو. اس کے لیے ایک تجویز میرے ذہن میں ایک ترتیب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت کو ایک ترتیب کے ساتھ شروع کریں گے، اور ارادہ یہ ہے کہ یہ 50 ہفتوں میں ختم ہو جائے. ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، تو اگر 50 ہفتوں میں 50 لیکچرز میں یہ پوری ہو جائے تو آپ کے سامنے ایک پورا نقشہ اس کا آ جائے گا. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کو اس کی تاریخ بتائی جائے، جو اس کا سب سے اہم حصہ ہے اور وہ ہے کہ اس سے درس کیا ملتا ہے. مثلا غزوہ بدر ایک اس کی ہسٹری ہے، ایک اس کی تفصیلات ہیں، ایک اس کے واقعات ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم چیز ہے. غزوہ بدر کا سبق کیا نکلا، اس سے مسلمانوں کے لیے قرآن کی اتنی آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، اتنی صورتوں میں اس کا ذکر ہے، اتنا بڑا حصہ قرآن شریف کا غزوہ بدر کے واقعات پر ہے. تو یقیناً اس کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں کچھ نکات جو بالکل کیٹیگوریکلی جن کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر سے ایک یہ بات پتہ چلی، دوسری یہ چلی، تیسری یہ چلی، چوتھی یہ چلی. یہ اس کے ساتھ اگر ہر چیز کے ساتھ ہجرت ہے، واقعہ کہ ہجرت کا اپنی جگہ ہے، ہجرت کا درس کیا ہے. غزوہ احد اور بدر کی صورتحال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، تو دونوں کا پیغام کیا ہے اپنی اپنی جگہ پر، اس قسم کے حالات میں کیا کیا جاتا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے سے اس کو شروع کریں گے، اور میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہم اس کو بر وقت ٹھیک 12:45 پر اپنی بات شروع کریں اور 1:25 پر اس کو ختم کریں، 5 منٹ سنتوں کے، اور ٹھیک 1:30 بجے ہمارا خطبہ شروع ہو. ہم یہاں جب جمعے کا وقت 1:30 بجے لکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ خطبے کا وقت لکھتے ہیں، نماز کا وقت نہیں لکھتے، اس لیے کہ خطبہ جو ہے یہ نماز کے واجب ہے. جمعے کا خطبہ باقی نمازوں میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے، سیدھی نماز ہے، تو اسے نماز کا وقت لکھا جاتا ہے. جمعے کا خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے ساتھ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ظہر کی نماز کے جو 4 رکعتیں 2 کی گئی ہیں جمعے میں، وہ اس لیے کہ 2 رکعتیں نماز ہے، 2 رکعتوں کا خطبہ ہے، اس لیے 2 خطبے ہیں. ایک خطبہ 1 رکعت کے عوض میں ہے، یعنی 1 رکعت کی جگہ 1 خطبہ، دوسری رکعت کی جگہ دوسرا خطبہ، اور پھر 2 رکعتیں نماز جمعہ کی، یہ ظہر کی نماز کا جو کے ساتھ اس کا. تو اس لیے اس کو انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ، البتہ اس میں بعض اوقات کوئی درمیان میں کوئی اہم موضوع ایسا آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک جمعے میں کوئی اور بات اگر آ گئی، لیکن یہ انشاءاللہ اپنی ترتیب سے اگلے ہفتے شروع کریں گے. آپ کوشش کریں کہ ماشاءاللہ بر وقت ہی آتے ہیں. میں جب آتا ہوں تو برآمدے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اندر تو بالکل جگہ نہیں ہوتی. مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ 12:30 بجے مسجد بھر جاتی ہے تقریباً. تو ماشاءاللہ آپ لوگ آتے تو بر وقت ہیں، لیکن یہ ہم ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ اس جمعے کے جو ہنٹس ہیں جس موضوعات پہ بات ہوگی وہ اس سے پہلے انشاءاللہ اس کا وہ کر دیں گے. ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپس پر ہیں، نہیں تو باہر ایک اشتہار لگا ہوا ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں واٹس ایپ گروپوں کو، اس میں اس کے پوائنٹس آ جائے کریں گے کہ اس جمعے کو اس موضوع پر ان نکات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو آپ ذرا زیادہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر بیٹھیں گے. ان 50 لیکچرز کو اگر آپ ترتیب سے سن لیں تو مجھے اس بات کی امید ہے
کہ ایک پورا نقشہ آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے گا. اور یہ معلومات کا جو ایک منتشر معلومات ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات غیر مستند معلومات ہوتی ہیں، وہ دھل دھلا کر مستند چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور وہ اس میں چیزیں ایک مرتب بھی ہو جائیں گی، آپ کو اس کی ترتیب بھی معلوم ہو جائے گی. یہ بڑا ایک اہم ترین کام ہے. اگر اللہ جل شانہ نے زندگی دی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ 1 سال میں یہ پورا ہو جائے گا. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.